جشن آمد رسول میلاد رحمت العالمین مسرتو ہے محبتوں سعادتوں کی متاگرداں بہا لے کر اہل ایمان کے مضطرب جذبوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس دن جتنی بھی خوشی منائی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اس امت کو دیے، یہ احسان عظیم ہے۔ تمام خوشیاں اسی خوشی کی مرہون منت ہیں۔ مشتاق روحیں بے چین جذبوں کے ساتھ اس مطلع صبح ازل کی منتظر ہے۔ ظہور قدسی کے ان مبارک ساتوں نے تہذیب انسانی کو وقار سے نوازا۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اہل اسلام عشق و محبت کے اشکوں سے وضو کر کے حریم دیدہ و دل سجاتے ہیں۔ یہ دن یہ ماہ ہر لہمہ ہر سات کشت ایمان کے لیے بہار جاوداں کا پیام ہے۔ کائنات ہست و بود کو ان مقدس لحمت پر بجاک طور پر فخر ہے، جن میں وادی مکہ مکرمہ میں کائنات کا چاند چمکا کے پورے جہاں کو تا ابد روشن کر گیا، جو یقیناً کارخانہ قدرت کا سرمایہ افتخار ہے۔ جب فضائی عالم مسرتوں کے دلاویز نغموں سے گونج اٹھی جس پر آج تک مطلع عالم میں بہاروں کو بانکپن لٹا رہی ہے، وہ تاریخ انسانی کا روشن باب جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا، وہ سیاہ تاریخ جس کل ہر صفحہ درماندگی انسانی دشمنی جاہلیت کی گواہی دے رہی تھی، وہ تاریخ جس کا دامن ظلم و بربریت سے تار تار تھا، وہ تاریخ جس میں قیصر و کسر کا استبداد لوگوں کا مقدر سمجھا جاتا تھا۔ پھر وہ گھڑی آن پہنچی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، جانوروں سے بدتر زیست بسر کرنے والے غلاموں کو وہ جرت و حوصلہ دیا کہ وہ اپنے اقاوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر جائز بات کرنے اور ان کے دست جفاکیش کو توڑ کر اپنا حق لینے کے قابل ہوئے۔ علم کو عرفان کو منزل تک پہنچایا، عمل کو صالحیت و مقصدیت کا حصار عطا کیا، ویرانی زیست ان راہوں پر سرور بندگی کے شجر ہائے سمردار اگائے، اور پھر نفرتوں عداوتوں نفاق کے صحرا لامتناہی میں اخوت محبت پیار خلوص کے حیات بخش گلستاں آباد کیے۔ یوم میلاد رحمت العالمین در حقیقت پوری انسانیت کا یوم نجات ہے، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا۔ تمام جاہلیت کفر و شرک سے خلاصی، جنگل کے قانون کی حکمرانی سے نجات، وہ جنہیں زمانہ جاہلیت نے مایوسی غلامی ظلم کے گرداب میں دھکیل دیا تھا، ان کے چھٹکارے کی نوید کے ساتھ ہی معاشرے میں بے کسوں مفلسوں یتامہ بیوہ مفلسوں کو بھی وہی حقوق ملے جو معاشرے میں صاحب ثروت کا ہی مقدر سمجھے جاتے تھے۔ میلاد مصطفیٰ اس عظمت و شرف انسانی کی پاسباں ہے، جن کی شان رحمت کے طفیل انسانیت کو اپنے رب کی معرفت ملی، جس نے بلال حبشی چی غلاموں کو عرب کے سرداروں پر سبقت دی۔ شان رحمت ظلمت دہر میں روشنی کا وہ منبع و مینار ہے جس سے تاحشر بھٹکنے والے قافلوں کو منزل کا سراغ ہی نہیں بلکہ مکمل رہنمائی بھی موجود ہے، وہ جن کی رحمت تمام نسلی لسانی اور طبقاتی بتوں کو پاش پاش کر کے سب کو برابری کے حقوق عطا کرتی ہے۔ یوم میلاد اس انقلاب کی صبح نو ہے جس نے تمام انسانیت کے دامن سے درندگی جاہلیت نفاق ذات پات غرور جیسے بدنما دھبوں کو دھویا اور اسے رحمت کے سدا بہار پھولوں سے مزین کیا۔ اس انقلاب نے عرب و صحرا نوردوں کو خضر راہ بنا دیا، جس نے نو انسانی کو حقیقی آبرو بخشی، بے مقصدیت کی شاہراہ پر سسکتی بلکتی اور بھٹکتی انسانیت کو عرفان و آگہی کی دولت سے نواز کر خالق تک رسائی کی حقیقی منزل سے ہمکنار کیا۔ اس پاکیزہ اجالے کا قلم کیسے ادراک کرے جس نے شمس و قمر کی روشنی اور ستاروں کو ذوفشانی سے متحر کیا۔ بلا شک و شبہ یہی وہ لمحات ہیں جن کی منتظر گردش شام و سحر نے ماہ و سال کی لاکھوں کروٹیں بدلی۔ بھٹکتی انسانیت انسان کے شعور کی وہ تمام ارتقائی منازل سے گزار کر بلوغت کے اس مقام پر لایا جب وہ رشد و ہدایات اور رہنمائی کے لیے کسی جامع صفات ہستی کے لیے بے تاب ہو گیا، اور پھر انسانی اضطراب و بے یقینی کی گرفت میں وہ نسخہ کیمیا لائے کہ سسکتی انسانیت معراج تک پہنچ گی۔ اس حقیقت سے انکار ممکن ہی نہیں کہ رحمت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں تو غلط نہ ہوگا۔ جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی، اس دل پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہستی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج کا دن ہم سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری ایک پہچان ہے۔ اتنی ماں بچوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی جتنی ہمارے نبی کو اپنی امت سے ہے۔ اثار قربانی اخوت باہمی پیار و محبت اس امت کا ترا امتیاز ہے، لیکن ہم آج عدم برداشت خود غرضی نفرت جیسی موذی بیماریوں میں گر چکے، اور پھر ہمیں فخر بھی ہے۔ رحمت العالمین نے خود طائف میں پتھر کھائے کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں سے بھی درگزر فرمایا، یہ امت کو پیغام دیا کہ کامیابی درگزر میں ہے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے میں تباہی کے سوائے کچھ بھی نہیں۔
آج کے دن اگر ہم یہ عہد ہی کر لیں کہ ہم ایک رول ماڈل مثالی امت ہیں، ہم اپنے نبی کو رہبر مانیں گے۔ جدھر سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے ان کو اپنا راہبر و آقا تسلیم نہیں کرتے ہوئے یہ معاشرے میں عدم مساوات، قتل و غارت، ہرا و ہوس، کبر و نخوت، خونخواری، ظلم و ستم و غار و تگری کا بت نہیں بنیں گے، بلکہ عظیم و جلیل نبی سے اجالا کریں گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تاجدار کائنات سی محبت و وفا کی بدولت ہم ایک امت بن جائیں، متحد ہو جائیں۔ خلفشار و سازش و نفاق، انا نفرت سے باہر نکل کر ذات، قوم، قبیلہ، سرحدی حدود سے بالاتر ہو کر ایک نبی کے امتی ہو جائیں، اور ان کی آمد کے جشن میں اپنی ممکنہ توانائیاں صرف کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاق تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو و قلم تیرے ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، خاکے توہین آمیز مواد والے خود ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے عمل سے پیارے نبی سے محبت کا ثبوت دینا وقت کی ضرورت ہے۔